والنعمت، تمام دنیا کی نعمتیں اس نعمت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو نعمت اللہ نے ہمیں اللہ کے گھر کی سعادت مندی کی دی ہے، دنیا کے کروڑوں کروڑوں نعمت ہو، لاکھوں اربوں کی اس کے پاس مالیت ہو، لیکن وہ اللہ کے گھر کو آنے سے محروم ہے تو بہت ہی بڑا خسارہ ہے۔ اس لیے مالداروں پر حج فرض ہے، اور مالدار فرض ہونے کے باوجود بھی اسے نہیں ادا کرتا ہے تو اس کی زندگی کا ایک فرض اس کے ذمہ باقی رہ جاتا ہے۔ ارادہ کریں انشاءاللہ، اللہ کرے اس عمرے کے ذریعے سے اللہ ہمیں اس کا سبب بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس کا ذریعہ بنائے کہ انشاءاللہ ہمارے عزائم یہاں آنے کے بعد بلند ہو کہ انشاءاللہ ہم حج کریں گے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سب کو حاجی بنائے، مجھے بھی آپ کے ساتھ حج نصیب فرمائے۔ تو بزرگوں، والنعمت لک، یہ اللہ ہی کے لیے تمام جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہیں۔ تو تلبیہ جو ہے پڑھنے سے زیادہ پڑھنا ثواب کا مستحق ہے، اور فرمایا در و دیوار، یہاں کے ہر ذرہ ذرہ، یہاں کے پتھر کنکر اور جو کچھ بھی یہاں ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک کے فرشتے ہمارے اس پڑھنے پر اجر لکھتے ہیں، اور فرمایا اتنا اجر لکھیں گے کہ کوئی اس کی حد نہیں بتا سکتا، لامحدود اجر لکھیں گے۔ اور یہ کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ جب تک ہم حرم تک نہ پہنچ جائیں۔ جیسے ہی کعبے کے قریب آ جائیں گے تو اسے پڑھنا بند کر دیں گے، اور اس کے بعد نہیں پڑھ سکتے اسے۔ اور دوسری چیز یاد رکھیں، میں کل بتا رہا تھا کہ عمرے کا ایک فرض ہے طواف کرنا۔ اب واجبات کیا ہے؟ احرام باندھ لیے، عمرے کی نیت کیے، نکل پڑے، الحمدللہ اب جدہ تک آ گئے، تو آگے واجبات صفا مروہ کی دوڑ کرنا، اور پھر اس کے بعد صفا مروہ کے 7 چکر ہونے کے بعد پھر حلق کروانا ہے۔ تو اب ہم یہاں سے انشاءاللہ جائیں گے، ہوٹل میں اپنا سامان رکھیں گے، اور سامان رکھنے کے بعد جو ہے ہمارے ٹور کے ذمہ دار عمران بھائی کے ساتھ سب ایک ساتھ ان کے ساتھ نکلیں گے انشاءاللہ۔ وہاں ترتیب بنائیں گے، جا کر عورتوں کو ایک مستقل جوڑی بنا کر ان کو ایک ساتھ رکھیں گے، اور الحرمین کے وہ اسکارف پہنے ہوئے ہیں اس کے ساتھ وہ رہیں گے، اور ہم لوگ جو ہے اپنے گلے کا جو آئی کارڈ ہمیں دیے ہیں وہ آئی کارڈ غلطی سے بھی نہ کاٹیں، بھلے آپ احرام سے فارغ ہو جائیں۔ کلم یا حبیب، ما في مشكلة، يجري ابين انشاءاللہ۔ تو آئی کارڈ جو گلے میں دیے ہیں اسے بالکل نہ نکالیں۔ ایک ساتھی تھے بیجاپور کے، ایک واقعہ سنا رہا ہوں، 2-3 دن کے بعد وہ اس کی کیا ضرورت ہے گلے میں ڈالنے کی، نکال کے رکھ دیے، اور پھر اس کے بعد ویزا جو ہمارا زیروکس انہوں نے دیا ہے، پاسپورٹ زیروکس انہوں نے دیا ہے، یہ اپنے ساتھ ہمیشہ بیگ میں رکھیں، اور اوریجنل ڈاکومنٹس جو ہمارے پاس ہیں وہ اوریجنل ڈاکومنٹس آپ جو ہے اوریجنل پاسپورٹ اپنے بیگ میں لگیج میں رکھیں، یا عمران بھائی کے پاس جمع کر دیں، سب سے بہتر، ٹھیک ہے۔ اور گلے کا آئی کارڈ فکس رہے گا۔ زیروکس جو ہمارا ویزا کا ہے اس کا ایک موبائل میں فوٹو شوٹ کر لیں، اور اسے اپنے پاس بھی رکھیں، زیروکس ہو سکے، یا موبائل ساتھ میں ہی رہتا ہے تو موبائل میں اس کی ایک فوٹو رکھ لیں، کیونکہ بعض دفعہ پولیس پکڑ لیتی ہے اور شک کی بنیاد پر لے جا کر جیل میں بند کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اب یہاں پر بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو شاطرانہ کام کرتے ہیں، یہاں کے امن کو بگاڑنے کا کام کرتے ہیں، ویزا ختم ہونے کے بعد بھی ویزا نہیں لیتے ہیں، تو قانوناً یہ جرم ہے۔ اس اعتبار سے وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ عمرے کے لیے آیا ہے کیا ہے، انہیں نہیں پتا ہوتا، پوری تحقیقات ہونے تک وہ لوگ جیل میں رکھتے ہیں۔ اب عمران بھائی ڈھونڈتے آپ کو نہیں ملے، 2 دن ہوا کہاں ہے کہ پولیس اسٹیشن گئے، پولیس اسٹیشن میں جا کر دیکھے تو وہاں پر انہوں آرام بیٹھے ہوئے ہیں، کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، مزے سے رکھتے ہیں آپ کو وہاں۔ تو اس کے لیے 2 دن پریشان ہونے سے، پورے گروپ کو پریشان کرنے سے بہتر ہے آئی کارڈ گلے میں رکھیں جی۔ اور اس کے بعد جو ہے آئی کارڈ کے ساتھ میں آپ کو موبائل میں جو ہے وہ جو ویزا زیروکس ہے اسے بھی رکھ لیں۔ اب یہ گلے میں ڈال لیں گے، ایک ساتھ سب نکلیں گے۔ ہوٹل جانے کے بعد ہوٹل کا کارڈ ہوگا، ایڈریس کارڈ، وہ بھی آئی کارڈ میں ڈال لیں یا اپنے پاس محفوظ رکھ لیں اپنی بیگ میں۔
اچانک آپ نماز وغیرہ پڑھ کے یا عمرہ کر کے نکلتے وقت چھوٹ گئے تو وہ ہوٹل کے کارڈ کے ذریعے سے اس میں لوکیشن ہوتا ہے اور آنے کا راستے کا پورا نشان ہوتا ہے، وہ دیکھ کر آپ اپنے ہوٹل کو پہنچ سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہم لوگ یہاں سے جانے کے بعد بتائیں گے کہ ہمارا جو ہوٹل ہے، ہوٹل سے نکل کر کوئی بھی حاجی نماز کے بعد یہاں ہمیں ٹھہرنا ہے، اپنی بیگ سر پہ لے کر کھڑے رہیں گے، یا اپنا جو ہمارا الحرمین والا جو بیگ ہے ڈاکومنٹس بیگ، اس کو لے کر کھڑے رہیں گے ہاتھ سے اونچا کر کے، تو دیکھ کر سب پہچان لیں گے ہاں یہ ہمارے قافلے کا آدمی ہے اور یہاں پر ہمارے ساتھی کھڑے ہیں۔ کم از کم نماز کے بعد 10-15 منٹ وہاں رک کر ہی جائیں۔ کوئی جانا چاہتے رہتے ہیں، خالہ ان کو راستہ نہیں معلوم، کوئی بڑی ماں نانی ماں رہتی ہیں ان کو راستہ نہیں معلوم، تو آپ کو دیکھ کر وہ آپ کے ساتھ آ جائیں گے، چل با میں بھی تیرے ساتھ آتا ہوں۔ تو یہ ترتیب رکھیں۔ تو ایک وہاں پر کوئی نشان ہم لوگ طے کریں گے، گیٹ نمبر 3 جہاں استنجا خانے ہیں، باتھ روم ہے وہاں پر، یا پھر جہاں ہمارا ابراہیم خلیل پر رہا تو وہاں پر گیٹ نمبر 2 طے کر کے بتا دیں گے، تو وہ آپ کو یاد رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اب آسانی کے ساتھ اصول کے بعد اب یہ عمرے کا طریقہ سمجھے، بہت آسان ہے عمرے کا طریقہ۔ اب ہم لوگ سامان رکھتے ہوئے، ہوٹل سے نگاہ نیچے رکھتے ہوئے، تلبیہ پڑھتے ہوئے اور اللہ کے گھر کے دیکھنے کا شوق ذوق دل میں رکھتے ہوئے، اللہ کے گھر کو محبوبانہ طرز سے دیکھنے کا شوق لے کر، دل میں تمنائیں اور دعائیں لے کر اور عزائم لے کر، اللہ کے گھر کی حاضری کے جو ہے نذرانے کو قبول کرتے ہوئے ہم لوگ ہوٹل سے حرم کی طرف چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہوٹل سے حرم کی طرف جیسے جائیں گے، جاتے ہوئے نگاہ نیچی رہے گی، بالکل بھی دل کرے گا کہ کعبہ کہاں سے دکھتا، دیکھیں گے، بار بار دل میں وسوسہ آئے گا کہ اچانک اس دروازے سے دکھے اس بالکل نہ دیکھیں۔ جتنے بار بھی یہ دل میں بات آئے کہ کعبہ کو دیکھنے کی کوشش کرو، نہیں، آپ نگاہ نیچے رکھیں جب تک میں نہ کہوں کہ اب آپ نظریں اوپر اٹھائیں، تو اس وقت تک کعبے کو، اللہ کے گھر کو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں۔ بھلے ذرا بھی نظر آ جائے گا تو آپ کے عزائم اور حوصلے جو ہوں گے، جو مانگنے کی دعائیں ہوں گی، اس کا تصور ختم ہو جائے گا۔ اس لیے نیچے نگاہ رکھتے ہوئے نکلیں گے، جو بھی گیٹ سے ہم حرم میں داخل ہوں گے وہاں سے بالکل نیچے نگاہ رکھتے ہوئے اندر جانے کے بعد ہم لوگ ایکسیلیٹر کے ذریعے سے نیچے اتریں گے۔ پیریاں ہوتی ہیں اترنے کی، جو کرنٹ والی ایکسیلیٹر پیریاں، اس سے نیچے اترنے کے بعد اب کہا جائے گا کہ نگاہ اوپر اٹھائیں، تو اس وقت اپنی نگاہ کو اٹھاتے کعبے کو دیکھیں اور دل میں دعا مانگے، اے پاک پروردگار عالم، میں یہاں جب تک بھی ہوں اور یہاں آنے سے لے کر یہاں سے نکلنے تک بھی، اے اللہ پاک جتنی بھی میں جائز دعائیں مانگوں اسے تو قبول فرما۔ یہ دعا مانگے، اے اللہ پاک میں یہاں جب تک ہوں، اب سے اس انداز میں دیکھا جائے کیونکہ ملیشیا، انڈونیشیا، یہاں والے جو بھی آتے ہیں پورا اسکارف ان کا حرم ان کے اپنے ٹور کا ہوتا ہے اور گلے میں جو ہے وہ آئی کارڈ ہوتا ہے۔ یہ ترتیب بہت اچھا کیا انہوں نے، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اب اس کے بعد ایک ساتھ رہیں گے، اپنا اسکارف نہ کھولیں، میری گزارش ہے چاہے آپ عمرہ کر بھی لیں بعد میں بھی یہ اسکارف نہ نکالیں، تاکہ آپ کو دیکھتے ہی ہم لوگ پہچان سکیں کہ ہاں یہ ہمارے ٹور والے ہیں۔ تو آئی کارڈ بھی نہ نکالیں تاکہ مسئلہ نہ پیدا ہو، کبھی بھی مسئلہ ہو تو آئی کارڈ کام آئے گا۔ تو اس کے بعد دوسرا چکر ہوگا، پھر تیسرا چکر ہوگا، استعلام کیا جائے گا، چوتھا چکر ہوگا، استعلام کیا جائے گا، پانچواں چکر ہوگا، استعلام ہوگا، چھٹا چکر ہوگا، استعلام ہوگا، ساتواں چکر ہوگا، استعلام ہوگا۔ اب یہ بھی ایک یاد رکھیں کہ یہ جو چکر ہوئے 7 چکر، اب 7ویں چکر کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہم لوگ 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پاس آئیں گے۔ احرام کی حالت میں گزارش آپ حضرات سے، کعبے کے در و دیوار کو چھونے نہ جائیں۔ آپ احرام کی حالت میں کعبے کے در و دیوار کو چھوئیں گے، وہاں عطر کی خوشبو ہوگی، دم لازم آئے گا، لوگ دھڑکے سے ایک دم جاتے ہیں اور جا کر احرام کی حالت میں کعبے کو چھوتے ہیں، عطر لگایا ہوا رہتا ہے، حجر اسود پہ عطر چھڑکا ہوا ہوتا ہے، بالکل نہ جائے۔ احرام کی حالت میں جب طواف ہو رہا ہو تو گزارش نگاہ نیچے رکھیں جیسے نماز میں رکھتے ہیں۔ ہم اللہ کے لیے عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کا جو ہم لوگ ہیں اس کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کا گھر ہے۔ اس کے بعد جو ہے نگاہ نیچے رکھ کر 7 چکر مکمل کریں گے، اور مرد حضرات پہلے چکر میں اکڑ کر، دوسرے چکر میں اکڑ کر چلیں گے،
تیسرے چکر میں بھی اکڑ کر چلیں گے. اس طرح سے 7 چکر ہوں گے. اور مرد حضرات اپنے کندھے سے استبا کریں گے. استبا کا کیا مطلب ہے؟ کندھے کو کھلا رکھنا. دیکھ کے لو. ہاں مرد حضرات پہلے چکر میں دوسرے چکر میں ہو 7 چکر میں بھی سنت رسول اللہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے کو کھلا رکھا تھا. احرام کو سیدھے جانب سے نیچے سیدھے ہاتھ سے لے کر دائیں کندھے پر ڈال لیں گے, یعنی لیفٹ والے کندھے پر ڈال لیں گے, سیدھا کندھا کھلا رہے گا. اس طرح سے 7 چکر کے بعد ایک طواف ہوگا. اب ایک طواف ہوا, اب وہاں سے ہم لوگ آئیں گے مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے, اور پھر اس کے بعد زمزم پیئیں گے, کھڑے ہو کر پیئیں گے. اور اس کے بعد جو ہے زمزم ایک ایسی عظیم دولت ہے کہ اللہ نے اسے کھڑے ہو کر پینے کے لیے کہا. باقی جتنے بھی چیزیں آپ بیٹھ کر پیئے, مستحب عمل ہے کہ کھڑے ہو کر پیئے. اس کے بعد صفا مروہ کی طرف جائیں گے, وہاں لکھا ہوا ہوگا الی المسعی بورڈ, خروج الی طریق المسعی, جو صفا مروہ کی صحیح دوڑ لگانے کی جگہ